قبر جس دم میری تیار کرائی جائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ماشاءاللہ۔ الہی وہ زبان دے جو ثنا خان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کا لکھا ہوا۔ الہی وہ زبان دے جو ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ثنا ایسی جو ہر آئین شایان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مولانا عبدالعلیم صاحب کے مرشد، ان کے استاد، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یا اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے کہ جو آج بھی چمک پھیلا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پھیلاتا رہے گا انشاءاللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ فرمانا چاہ رہے کہ موت کی یاد یہ نیکیوں کا سرچشمہ ہے، اور موت کو بھول جانا یہ برائیوں کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ اور میں سمجھتا تھا کہ اب میں پرفیکٹ ٹیچر ہو گیا ہوں اور یہی شاید میرا آخری پیشہ اور آخری کام ہوگا۔ جہاں بہت سی برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، ان میں سب سے بڑی برائی ہے جھوٹ بولنا۔ وقت آ گیا ہے جی کہ ہم ذکر اور فکر کو مضبوط پکڑیں، اللہ کا ذکر بھی کریں اور فکر کریں، مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں، بیٹھیں، سوچیں کہ ہم کہاں تک دین کا کام کر رہے ہیں، ہم کہاں تک دنیا کا کام کر رہے ہیں۔ یہ آواز، یہ انداز ہم سے جدا ہو گیا، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا۔ وہی بزم، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سرزمین موریشس میں نہایت افسوسناک خبر موصول ہوئی۔ پیکر اخلاق و مروت اعلیٰ حضرت جامعہ رضویہ منظر اسلام سے فارغ التحصیل جماعت اہل سنت کی ایک بزرگ عالم دین، جید عالم دین، خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد شمیم اشرف ازہری رحمۃ اللہ علیہ ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے اور رضا الہی سے اپنے خالق سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے جناب غور دیکھو مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔
اہل موریشس نے نہ صرف ایک عظیم عالم دین کھویا بلکہ ایک عظیم محسن، محبت تقسیم کرنے والے اور نصیحت آمیز باتوں سے ایک باپ کی طرح سمجھانے والی شخصیت سے ہم ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ یہ خبر پھیلتے ہی ہر طرف سوگوار کا ماحول چھا گیا، سبھی اشکبار ہوئے۔ چل دیا ناز زمانے کے اٹھانے والا، سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کر جانے والا۔ ناظرین، بلا شبہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر انسان مرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے۔ اس کے آنے اور جانے کے درمیان اس کا کردار، گفتار، مقصد، جد و جہد، خدمات اہم ترین ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے۔ پوری جزیرے میں، اپنوں میں اور غیروں میں اس کی شخصیت اور مولانا شمیم کی پہچان اور ان کی وجود کو سراہا جاتا تھا، اور جس کو بھی دیکھے، جس کو بھی سنے، اس کی زبان میں یہی ہوگا کہ مولانا شمیم کی گفتگو، مولانا شمیم کی باتیں، مولانا شمیم کی تقریر بہت اچھی ہے، اور نہ صرف مسلمان سنتے ہیں بلکہ ہندو، کرسچن، پورے موریشس کی پوری کمیونٹیز ان کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ جب تک وہ منبر رسول پر جلوہ افروز تھے تو تمام کمیونٹیز کی طرف سے یہ فیڈ بیک ملتے تھے کہ ہمیں ان کی گفتگو سے بہت فائدہ ملتی ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مولانا شمیم نے دین کی خدمت اس انداز میں کی کہ انہوں نے عام فہم اور انہوں نے بڑے یا چھوٹا کے مابین تفریق کیے بغیر اس انداز میں گفتگو کی اور تقاریر اور نصیحت فرمایا کہ پڑھے لکھے سامنے ہو یا ان پڑھ ہو، یکساں اور برابر سب کو یہ میسج پہنچتا تھا۔ اور ان کی گفتگو کی مجلس سے جو جانے والے ہیں، کسی کے اندر یہ شکوہ نہ ہوگا کہ ہمیں ان کی گفتگو کو یا ان کی باتوں کو سمجھ میں نہیں آیا یا ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اس حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ میں جب آیا تھا موریشس میں تو اس وقت اس لیول پر کوئی نہ تھا جو مجھے نصیحت کر سکتے تھے، حالات کے حوالے سے بتا سکتے تھے، لیکن بار بار مولانا شمیم مجھے بلا کر اپنے بیٹے کی طرح نصیحتیں اور حالات کے حوالے سے اور ان ماحول میں کس انداز میں دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، اور ہمیشہ مجھے پیر و مرشد کے انداز تبلیغ کے حوالے سے ہمیشہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو پیر و مرشد جب موریشس میں آتے تھے تو ان کی تبلیغ کے حوالے سے جو انداز ہیں، گفتگو کے جو انداز ہیں، وہ کس طرح ہوتے ہیں، تو ہمیں اسی نہج پر چل کر تاکہ اسلام کی صحیح معنوں میں اسلام کی جو گفتگو ہے، اسلام کی حقانیت ہے، وہ نہ صرف مسلمانوں میں رہیں بلکہ جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر بھی خوبصورت طریقے سے اور امن طریقے سے اسلام ان کی دلوں میں گھس جائے، اور توفیق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ جب فرشتے مجھے سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ بہت ہی عظیم مشفق سے آج ہم محروم ہو گئے۔ حضرت علامہ مولانا شمیم اظہری صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان تحریک پر، سنی دعوت اسلامی پر، اور جو ہے وہ ہم پر بڑی شفقتیں فرماتے تھے، بڑی محبتیں فرماتے تھے۔ کچھ دن ہم نے ان کے پاس
عربی ادب بھی پڑھا ہے زمانے طالب علم میں، آج سے کم و بیش 40 سال پہلے۔ میرا خیال ہے 10-12 روز ان کے پاس ہم نے علم حاصل کیا ہوگا۔ آج یقیناً ان کے انتقال کی خبر سن کر دلی صدمہ ہوا ہے۔ بڑے مشفق، بڑے ملنسار، بڑے خوش مزاج، بڑے باعمل، بڑے کرم فرما تھے۔ جب بھی ممبئی تشریف لاتے شفقتوں سے نوازتے، دفتر تشریف لاتے دعائیں عطا فرماتے۔ یقیناً ان کا انتقال سنی دعوت اسلامی کے لیے، ہمارے لیے اور متعلقین اور محبین کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل حضرت علامہ شمیم ازہری صاحب علیہ رحمت والرضوان کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے، آپ کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے والد محترم خطیب اعظم حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد اشرف کلیم اشرفی جیلانی مدد نورانی سجادہ نشین آستانہ احمدیہ اشرفیہ جائز کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور اس غم میں شریک ہوں۔ موصوف ایک متحرک و منکسر مزاج شخصیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ملت کا درد دل میں بسا کر رکھنے والے تھے۔ آپ کی ذات تو تربیت سے اہل سنت و جماعت کے بے شمار علماء فیضیاب ہوئے۔ ماریشس کی سرزمین آپ کی گراں قدر خدمات کو کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یونیورسٹی سے جڑ جاتے ہیں، ان کی زندگی کا احوال انہی کی زبانی سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گنہگار کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی جی، اور میرا تعلق زمیندار خاندان سے تھا، جی، مگر حالات بدلے اور ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الحاج محمد نعیم اللہ خان علیہ الرحمہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ نہیں گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم سب چلے جائیں گے تو ہماری مسجدوں کا، ہمارے قبرستانوں کا، ہمارے مدرسوں کا کیا حال ہوگا، اس لیے وہ نہیں تشریف لے گئے، بس انہوں نے گاؤں چھوڑ کر شہر میں چلے آئے، الہ آباد۔ اچھا، اور شہر میں آنے کے بعد ان کے استاد، ان کے مربی، ان کے مرشد حضرت مولانا مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن صاحب قبلہ اچھا، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادارہ جامع حبیبیہ، اس کو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگرانی میں چلاتے رہے اور اس کی کچھ تعمیر کا بھی کام فرماتے رہے، اور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلامی اور شاگردی کا حق انہوں نے ادا کیا، اور وہیں پہ ان کا انتقال بھی ہوا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے فرمایا والد صاحب سے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک مصر سے عالم آئے ہوئے ہیں بریلی شریف، تو شمیم کو میرے ساتھ بھیج دو، میں جا رہا ہوں بریلی شریف، اللہ اکبر، اور یہ وہاں پر فاضل ادب کی تیاری کر رہا ہے، یہ فاضل ادب کی تیاری وہاں مصری صاحب سے کر لے۔ میں گیا حضرت کے ساتھ اور مصری صاحب سے ملاقات ہوئی، وہاں میں پڑھتا رہا۔ وہاں مفتی اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفسر اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ملا، اور ان حضرات نے بہت نوازا، بہت کرم فرمایا، سبحان اللہ، مجاہد ملت کی وجہ سے اور والد صاحب کا نام لے کر میں وہاں پڑھتا رہا۔ اسی دوران مصری صاحب کو ایک موقع ملا الازہر کے اسکالرشپ کے تعلق سے کہ کچھ طلبہ کو یہاں سے آپ چنیں جو ازہر پڑھنے جائیں، ایجپٹ میں، مصر میں۔ جی، تو
اس میں میرا بھی نام آیا سبحان اللہ کہ یہ فاضل ادب کی تیاری کر رہے، ان کا بھی اس میں انتخاب کیا جائے۔ ہم لوگ کو دلی بھیجا گیا اور مصر کے سفیر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے انٹرویو لیا، الحمدللہ کامیاب ہوئے ہم، ماشاءاللہ، اور ہم کو بھی اسکالرشپ الازہر جانے کا ملا۔ میرے ساتھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے مولانا اختر رضا صاحب، ماشاءاللہ، ان کا بھی انتخاب ہوا، ماشاءاللہ، اور ہم دونوں ساتھ الازہر گئے، اور اللہ کا کرم ایسا کہ ہم لوگوں کو جو الازہر ہاسٹل میں کمرہ ملا، دونوں کو بازو بازو میں کمرہ ملا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مجھے ان کا فیض صحبت حاصل ہوا، جی، اور ان کی برکتیں خاندانی جو روایات تھیں مجھ گنہگار کو بھی حاصل ہوئی۔ اور پھر 4 سال کے بعد وہ بھی لوٹے اور میں بھی لوٹا۔ ٹھیک، ازہر سے واپس آنے کے بعد میرے استاد مولانا سید حامد اشرف صاحب، جی، جو زکریا مسجد کے امام تھے اور دارالعلوم محمدیہ کے صدر تھے، انہوں نے مجھ کو طلب فرمایا، اور میں اپنے یہاں سے الہ آباد سے بمبئی آیا۔ بمبئی میں حضرت کے دارالعلوم محمدیہ میں پڑھاتا رہا، جی، اور اسی دوران حضرت سے کسی نے کہا کہ ان کے پاس الازہر کی سرٹیفکیٹ ہے، ڈگری ہے، اچھا، تو ان کو کسی کالج میں ہونا چاہیے عربی ٹیچر کی حیثیت سے۔ اچھا، تو الحمدللہ بمبئی کے کالج میں مجھ کو عربی ٹیچر کی حیثیت سے جگہ ملی، ماشاءاللہ، اور میں وہاں تقریباً 13 سال ٹیچر رہا۔ 13 سال کے اندر ہی ہاں، 2 موقع مجھ کو ملے تعلیمی اور ٹیچنگ لائف کے تعلق سے آگے بڑھنے کا، کہ میں ٹیچنگ ٹریننگ کروں۔ اچھا، تو میں نے پہلے ڈی ایڈ کیا، ڈپلوما آف ایجوکیشن، پھر بی ایڈ کیا میں نے، اچھا، بیچلر آف ایجوکیشن۔ ماشاءاللہ، اس کے بعد میں پرماننٹ ہیڈ ٹیچر ہو گیا اورینٹیل ڈپارٹمنٹ میں، اچھا، اپنے ماشاءاللہ، کالج میں۔ ماشاءاللہ، چل رہا تھا یہ کام اس طرح، اور میں سمجھتا تھا کہ اب میں پرفیکٹ ٹیچر ہو گیا ہوں، اور یہی شاید میرا آخری پیشہ اور آخری کام ہوگا۔ جی، مگر اللہ مطمئن کو تھے آپ؟ مطمئن تھا میں الحمدللہ، چونکہ میرے استاد سید حامد اشرف صاحب کا چوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت فیض تھا میرے اوپر، ماشاءاللہ، مجھ کو اپنے بیٹے کے جیسے مانتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قائد اہل سنت مولانا اشرف احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی پہلی ملاقات ممبئی شہر میں نماز جمعہ کے دوران ہوتی ہے، اور آپ کے کہنے پر ہی مولانا شمیم صاحب موریشس کا رخ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ منظورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ روحانی بزرگ ہیں، ماشاءاللہ، بے شک، روحانی بزرگ تھے، روحانی بزرگ کے صاحبزادے ہیں۔ وہ بمبئی تشریف لائے۔ اچھا، جس مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا تھا، ہاں، موتی مسجد بائی کلہ، ہاں، وہیں سے قریب ایک محلہ ہے مصطفیٰ بازار، جہاں مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین رہتے ہیں وہاں۔ ماشاءاللہ، اور یہ نام مصطفیٰ بازار بھی حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیا ہوا ہے، آج تک وہ نام وہاں باقی ہے، مصطفیٰ بازار۔ مصطفیٰ بازار، تو حضرت مولانا شاہ منظورانی صاحب مصطفیٰ بازار میں ٹھہرے تھے، وہاں سے لوگ جمعے کے لیے میری مسجد میں لے آئے جہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا، اچھا، اور میں آیا کالج سے، ہم کو چھٹی ہوتی تھی جمعے کی، ہم آئے تو ہم سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آئے ہیں، ماشاءاللہ، تو میرے ذہن میں آیا حضرت کا مطلب میرے مجاہد ملت۔ اچھا، میں نے کہا حضرت کو پہلی صف میں لے چلیے، بیٹھائیے، میں آتا ہوں۔ ہاں، میں تیار ہو کر آیا، دیکھا تو حضرت مجاہد ملت نہیں، ایک دوسرے نئے مولانا ہیں، مگر ان کی فوٹو میں نے دیکھی تھی، پہچانا۔ اچھا، پہلی مرتبہ حضرت کو ابھی حضرت کی زیارت کی میں نے پہلی مرتبہ۔ اچھا، اچھا، تو میں سمجھ گیا کہ حضرت مولانا شاہ منظورانی صاحب ہیں، ان کی فوٹو دیکھی تھی، ان کی جو سیاسی سرگرمیاں تھی جی، جی، پاکستان میں، اس کے بہت تعلق ایکٹیو سے تھے، بہت ایکٹیو تھے، اور قادیانیت کے خلاف جو انہوں نے کام کیا، جی، جی، اور دشمنان رسول کے خلاف جو انہوں نے کام کیا، وہ کس سے چھپا ہے؟ چھپا نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ تقریر فرمائیں، خطبہ پڑھیں، نماز پڑھا دیں۔ فرمایا نہیں، دیکھو میں بہت تھک گیا ہوں، تقریر میں کر دوں گا اور خطبہ نماز آپ پڑھائیں۔ اب حضرت کے حکم پر میں خطبے کے لیے میں نے ہاں کہہ دیا۔ اب حضرت کی جو تقریر سنی میں نے پوری، تو بہت غور سے سنا، اور
میری عادت تھی کہ میں جو اردو میں تقریر کرتا تھا، یہاں موریشس آنے کے بعد بھی میرا وہی طریقہ تھا کہ جو اردو میں تقریر کرتا تھا میں اسی کا تقریباً ترجمہ یا سمری میں عربی خطبے میں بیان کرتا تھا۔ اچھا، تو حضرت کے جب تقریر سنی میں نے تو موقع ملا تھا سوچنے کا، تو میں نے بالکل ایگزیکٹلی ترجمہ کر دیا ان کی پوری تقریر کا۔ ماشاءاللہ، حضرت بہت خوش ہوئے، بار بار وہ ممبر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا، سلام ہو گیا، جب باہر نکلنے کا وقت آیا تو حضرت نے فرمایا آپ سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت مجھے پتہ ہے جہاں آپ کا قیام ہے میں رات کو عشاء کے بعد آتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، حضرت نے فرمایا کھانا ساتھ کھائیں گے؟ میں نے کہا بالکل۔ رات کو حاضر ہوا میں، تو حضرت نے گفتگو عربی میں شروع کی۔ اچھا، لوگوں نے وہاں کی بتایا ہوگا کہ یہ خطبہ اس طرح پڑھتے ہیں، تو حضرت عربی میں گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب یہ ذکر آیا کہ میں الہ آباد کا ہوں تو حضرت نے فرمایا مولانا الحاج کو جانتے ہیں آپ؟ میں نے کہا حضرت میں انہی کا لڑکا ہوں، جی، مولانا الحاج کا بیٹا ہوں۔ کھڑے ہو کے پھر معانقہ فرمایا اور فرمایا آپ میرے بھتیجے ہو گئے، نیوے ہو گئے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آپ کو میں باہر دیکھنا چاہتا ہوں، ہندوستان میں بہت علماء ہیں، آپ کو میں باہر دیکھنا چاہتا ہوں اور ضرورت ہے ایک مسجد میں آپ کی۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہاں کے کمیٹی والوں سے رابطہ کر کے پھر مجھے موریشس وہ لے کر آئے۔ اچھا، 1982 میں آیا ہوں موریشس۔ اس کے بعد جو پہلا یوم النبی پڑا تو حضرت سے دوسری زیارت کا موقع ملا مجھ کو۔ پہلی مرتبہ بمبئی میں حضرت کو دیکھا تھا، دوسری مرتبہ یہاں۔ ان کا انداز، ان کے ملنے جلنے کا طریقہ، علماء کی نوازی، یہ سب کچھ میں نے دیکھا، بہت اثر ہوا میرے اوپر۔ میں نے کہا عالم ہو تو ایسا ہو، سبحان اللہ، روحانی شخصیت ہو تو ایسی ہو۔ اور وہ نام جو مجھ کو اور وہ عزت جو مولانا شاہ بندورانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے جامع مسجد میں ملا تھا وہ کنٹینیو ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، اور الحمدللہ مولانا صاحب کا کرم ہے، دعائیں ہیں ان کے والد کا کرم ہے کہ آج بھی میں دین کا ٹوٹا پھوٹا کام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میری تمنا ہے کہ آخری سانس تک میں دین کا کام کرتا رہوں اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پھیلاتا رہوں۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مولانا شمیم صاحب کا بہت لگاؤ تھا۔ ان کا گھرانہ صدیقی گھرانہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں پہلے ہیں جو اسلام لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیا محبت تھی۔ اسی خاندان سے مولانا عبدالعلیم صدیقی ہیں، اور مولانا عبدالعلیم صدیقی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جن کی محبت کے صدقے میں حضرت ابو بکر صدیق بنے، ان کے صدقے میں مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑا فیض ملا، بڑا فیض ملا، بڑا فیض ملا۔ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عالم ہو گئے، حکیم ہو گئے، پورے طور پر علمی خزانے کے ساتھ آپ بالکل مضبوط ہو گئے، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، تو آپ نے ہندوستان کے بزرگوں اور مشائخ سے ملاقاتیں شروع کی۔ انہی میں حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والغفران سے ملاقات کی۔ غالباً آپ ہی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اب آپ ماشاءاللہ انگریزی جانتے ہیں، گریجویٹ ہیں، آپ باہر کا دورہ کیجیے۔ اور یہ جملہ سننے میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا عبدالعلیم جاؤ، دین کا جھنڈا لہراؤ۔
اور ایک رشتہ یہ بھی کہ بریلی شریف منظر اسلام میں زیر تعلیم رہے، یہاں کے بزرگوں کے خاص فیض یافتہ تھے۔ حضرت مولانا شمیم اشرف صاحب حضور تاج الشریعہ کے رفیق درس تھے۔ تاج الشریعہ سے بھی خصوصی قرب حاصل تھا اور ریحان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اکثر وہ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ ان کا ایک شرف اور ایک خصوصیت اور ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ مرشد برحق آقائے نعمت پیر کامل ولی سالک مخدوم المخادیم شیخ الشیوخ حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی گراں قدر خلافت سے بھی حضرت مولانا شمیم اشرف ازہری صاحب کو نوازا تھا۔ یہ بھی خبر ملی کہ کئی سالوں پہلے وہ بریلی شریف جب تشریف لائے تھے تو تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ان کو خصوصیت کے ساتھ نوازا، اور جب حضرت مولانا شمیم اشرف صاحب ازہری حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت تاج الشریعہ نے ان کی طلب پر، ان کی خواہش پر، ان کی چاہت پر اپنا طالب کیا۔ بارگاہ غوث اعظم کا مقرب ہے، جسے مفتی اعظم کی خلافت ملی، حقیقت میں اسے سیدنا سرکار غوث اعظم کی خلافت مل گئی، اس لیے کہ حضور مفتی اعظم ہند ہندوستان میں سرکار غوث اعظم کے سچے جانشین، سچے شیدائی و فداکار اور سچے ان کے مسلک کے مبلغ تھے، اور ساری زندگی حضور غوث اعظم کے فیضان کی تقسیم میں اور حضور غوث اعظم کے ذکر جمیل میں سرکار مفتی اعظم ہند نے صرف کی۔ ہر خاص موقع پر بطور خطیب جامع مسجد مولانا شمیم صاحب کا روح پرور بیان ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر ہوتا اور لوگ استفادہ کرتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف عربی بولنے والے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے، ہول مین کائنڈز کے لیے، تمام دنیا کے لیے وہ اللہ کی طرف سے رحمت اور مرسی بن کر تشریف لائے۔ اب یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کی رحمت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی، نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کی زندگی اتنی بے داغ، اس قدر بے مثال، اس قدر صاف اور ستھری کہ جب انہوں نے نبوت کا، پروفٹ ہوڈ کا اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کیا، تو وہ لوگ جو اس میسج اور اس پیغام کو پسند نہیں بھی کرتے تھے، لیکن ان کو یہ کہنا پڑا کہ محمد صادق ہیں، محمد امین ہیں، محمد ٹروتھفل ہیں، ٹریسورزی ہیں، ان کی کوئی بات آج تک جھوٹ اور امانت میں خیانت کی نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی صفت تھی، ایک بہت بڑی کوالٹی تھی، ایک بہت بڑا لقب اور ٹائٹل تھا کہ اپنے نہیں بلکہ دشمن بھی اس کو مانتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ نبی اسی لیے آتا ہے، وہ گائیڈ بن کر آتا ہے، ہادی بن کر آتا ہے، بہترین مثال دنیا کے سامنے پیش کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کے بچپن کو دیکھو، جوانی کو دیکھو، بڑھاپے کو دیکھو،
مکی زندگی کو دیکھو، مدنی زندگی کو دیکھو، ہجرت سے پہلے کی زندگی کو دیکھو، ہجرت سے بعد کی زندگی کو دیکھو، ہر جگہ تم کو بہترین لیسن، بہترین سبق اور بہترین نصیحت ملے گی۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس کا ثبوت قرآن سے ہے، اور اس سفر کو سفر اسراء کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، نبیوں سے ملاقات، قاب قوسین کی منزل طے کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص، یہ سب کچھ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑی بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑے بڑے درجے عطا فرمائے۔ اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ حضور امام تھے، تمام انبیاء مقتدی تھے، پیچھے کھڑے تھے۔ اسی سفر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا معائنہ فرمایا، جنت میں داخل ہوئے، جہنم کا معائنہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا، الرؤیت باری حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ان کو نماز کی شکل میں ملا۔ سلام یا حسین، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ کربلا میں دونوں طرف کے خیمے لگے ہوئے ہیں، حسینی خیمے بھی ہیں، یزیدی خیمے بھی ہیں، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی، ادھر بھی نماز ہو رہی، ادھر بھی نماز ہو رہی۔ گویا کہ زبان حال سے یہ اذانیں کہہ رہی تھیں کہ اذان ہونا یہ خاص بات نہیں، اذان دینے والا کون ہے، سبحان اللہ، اذان کس کی اجازت سے دی جا رہی۔ کیا کہنے۔ امام حسین کے خیمے میں اذان امام حسین نواسہ رسول کی اجازت سے دی جا رہی تھی۔ یزید کی طرف دولت، پوسٹ، دنیا کی جھوٹی دولت، عزت، منافقت کے ساتھ دی جا رہی تھی۔ میری آپ سے سب سے پہلی ملاقات 2014 میں MBC میں ہوئی۔ ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ہم لوگ حاضر تھے۔ اس کے بعد سے ملاقاتوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ جب بھی ملاقات ہوتی بہت خوش ہوتے، دعائیں دیتے، کبھی کبھی فون کر کے حال چال بھی پوچھتے اور بعض مسائل پر گفتگو بھی فرماتے۔ خوش اخلاقی اور سادہ مزاجی کے لیے بہت مشہور تھے۔ تقوی اور پرہیزگاری آپ کی پہچان تھی۔ سادہ مگر پر تاثیر خطاب آپ کا حسن انداز تھا۔ بہرحال آپ کا وصال ملت کا ایک عظیم خسارہ ہے۔ علمی مجالس سونی ہو گئیں، یہ پیارا وطن ایک عظیم عالم دین سے محروم ہو گیا۔ مولا کریم آپ کے روحانی اور علمی فیضان سے مولا ہم سب کو سرشار فرمائے
اور آپ کا نعم البدل پوری قوم کو عطا فرمائے۔ جب فرشتے مجھے سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ وہ اہل موریشس کے لیے خصوصی طور پر عظیم محسن رہے ہیں، اپنے تو اپنے، غیروں کے سامنے ان کی ہی زبان میں دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا اللہ نے ایسا ہنر عطا فرمایا تھا کہ ہر کوئی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے دین کی حقانیت کو سمجھ لیتا۔ آپ کی ذات بابرکات و تربیت سے بے شمار علماء فیضیاب ہوئے، ان میں سے مجھ ناچیز کو بھی استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا جب ناچیز ملک موریشس میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ جب بھی حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے حوصلہ افزائی کی، کبھی حوصلہ شکنی والے معاملات میں نے حضرت کی ذات میں نہیں دیکھا، بلکہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، جو نوجوان عالم دین ان کے سامنے جاتا، نئے فارغ ہو کر جاتے تو ان کو اور بہتر طور پر حضرت دعاؤں سے نوازتے، حوصلہ دیتے، تربیت کرتے، رہنمائی فرماتے کہ کس طور پر دین و سنیت کی خدمات کو انجام دینا ہے، کس طور پر مسلک اہل سنت والجماعت کا کام کرنا ہے، کس طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی جب مقصد حسنہ ان کی ذات کے ساتھ جڑا رہا تو آپ نے جامع مسجد پورٹ لوئس سے سبکدوش ہونے کے بعد، ریٹائر ہونے کے باوجود تا دم حیات فی سبیل اللہ، اس ایسے ماحول کے اندر بھی فی سبیل اللہ دین و سنیت کی خدمات تا دم حیات کی۔ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت، مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی مشن کو آگے بڑھانے میں اور قائد اہل سنت علیہ الرحمۃ و رضوان کی تعلیمات کو ہر گھر تک پہنچانے میں، ہر ایک فرد تک پہنچانے میں ہمہ وقت مصروف اور کوشاں رہتے اور مصروف عمل رہتے۔ آپ نے جامع مسجد کے پلیٹ فارم سے کئی سالوں تک موریشس میں کئی علماء کی تعلیم و تربیت کی اور انہیں نکھارا اور انہیں اس قابل بنایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی خدمت موریشس میں اور یہاں تک کہ دنیا کے اطراف و کناف و عالم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی خدمت و اشاعت کر سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہترین قلم کار تھے۔ آپ کے کئی مضامین ماہنامہ اعلیٰ حضرت ہندوستان اور موریشس کے کئی میگزین میں وقتاً فوقتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جہاں خود کئی فضائل، کئی محاسن کے حامل تھے اور کئی مراتب کے حامل تھے، لیکن آپ اپنے بڑوں کا بے پناہ ادب کیا کرتے تھے اور ہمیشہ اپنوں سے بڑوں کی آپ دست بوسی کیا کرتے تھے اور اپنے سے چھوٹوں پہ بے حد مشفق تھے۔ میں پرسنلی حضرت سے کئی مرتبہ میری ملاقات ہوئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ مجھے آپ نے بہت ہی شفقتوں سے اور نوازا اور مجھ پہ کرم فرمائی۔ آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس کو
بلا شبہ مولانا شمیم اشرف اظہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین رہے. مختلف مقامات میں آپ نے بہت ہی خوش اسلوبی، عقیدت و محبت اور عشق نبی صلی اللہ تعالی وسلم میں سرشار ہو کر آخری وقت تک دین کی خدمت انجام دیتے رہے. ہر شخص آپ کے انداز گفتگو کا دل دادا تھا، بالخصوص آپ کی نصیحت آمیز باتیں دل پر نقش ہو جاتی. آج جہاں بہت سی برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، ان میں سب سے بڑی برائی ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنے پر اگر کنٹرول کیا جائے تو انشاءاللہ بہت سی برائیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے. اگر گھروں میں ہم اپنے بچوں کو پیغام دیں کہ دیکھو ہر مہینے ہم دیکھتے رہیں گے کون جھوٹ نہیں بولتا، جو جھوٹ نہیں بولتا ہم اس کو پرائز دیں گے، ہم اس کو انعام دیں گے، ہم اس کو تحفے دیں گے. اس طریقے سے ہم انکریج کریں، ان کو ہمت دلائیں، ہم ان کو کتنا بھی نقصان تمہارا ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے قریب نہیں ہونا. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ کوالٹی ہے کہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے دشمن بھی اس کا اقرار کرتے تھے. تمام بہترین مثالوں میں سے، تمام بہترین اسباق میں سے اگر صرف اس سبق کو اپنا لے کہ مرد بھی جھوٹ نہ بولے، عورتیں بھی جھوٹ نہ بولیں، بچے بھی جھوٹ نہ بولیں، چھوٹے بھی جھوٹ نہ بولیں، بڑے بھی جھوٹ نہ بولیں، اور یہ پورا سال ہمارا ایسا گزرے کہ جھوٹ کو ہم اوائڈ کرتے رہیں، تو گویا کہ اب اگر ایک سال میں ہم نے حضور کی زندگی کے ایک سبق پر بھی عمل کر لیا تو ہم کو حق ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے یوم النبی کو سیلیبریٹ کیا ہے. یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم سے زیادہ آپ دنیا میں ہماری بربادی دیکھ رہے ہیں ایز اے مسلمان. اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ذکر اور فکر کو مضبوط پکڑیں. بے شک اللہ کا ذکر بھی کریں اور فکر کریں، مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں، بیٹھیں، سوچیں کہ ہم کہاں تک دین کا کام کر رہے ہیں، ہم کہاں تک دنیا کا کام کر رہے ہیں. ہم دین کا نام لے کر کہاں تک اپنی دنیا بنا رہے ہیں اور کہاں تک ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں. خاکسار کو آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع ملا. آپ ہمیشہ شفقت و محبت سے ملتے، ہر لمحہ ایک بات کی یاد دلاتے رہتے، اور وہ ہے موت. موت کا ایک دن متعین ہے، لوگوں کو بھی موت کی یاد دلاتے رہتے. میں یہی پیغام دوں گا جوانوں کو، بوڑھوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اور خاص کر پروفیشنل لوگوں کو جو اپنے اپنے پروفیشن میں بہت ماہر ایکسپرٹ ہیں، مگر شاید یہ پیغام ان تک نہیں پہنچا کہ ایک دن مرنا ہے. ایک وکیل کے آفس میں ایک صاحب گئے تو وکیل نے اپنی ڈائری دکھائی. ڈائری کے پہلے پیج پر لکھا تھا موت. وہ صاحب کہنے لگے کیا دکھا رہے ہیں وکیل صاحب آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کو یاد رکھتا ہوں، اس لیے میں کوئی غلط کام نہیں کرتا ہوں اس آفس کی کرسی پہ بیٹھ کر، اس لیے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے. جھوٹ بولوں گا آج، کل اللہ پکڑے گا. قبر میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو آئیں گے. اس لیے میں اس کو سامنے رکھتا ہوں اپنی ڈائری میں، اور بار بار کھول کے میں دیکھتا رہتا ہوں. کاش ہمارے پروفیشنل مایوس نہ ہو، کام کرو مگر اللہ کا نام یاد رکھو، مرنے کو یاد رکھو. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مدد فرمائے گا. ایسے یہ بات صحیح ہے کہ جو سچ پر ہے، حق پر ہے، صبر کے ساتھ ہے، اس کو بہت بڑا مقابلہ کرنا ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے نا، آ گئے ہیں عداوت پر بہت اہل زمن. آ گئے ہیں عداوت پر بہت اہل زمن، میں ہوں تنہا اور لاکھوں رنجو محن. قبرستان کی زیارت کرنا سنت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ارشاد فرمایا اس میں بہت جامع اور معنی انداز ہے. آپ فرماتے ہیں زوروا القبور، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ یہ تم کو موت یاد دلائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ فرمانا چاہ رہے کہ موت کی یاد
یہ نیکیوں کا سرچشمہ ہے، واہ، اور موت کو بھول جانا یہ برائیوں کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ تو جب تم موت کو یاد کر لو گے قبرستان جا کر جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم بہت سی برائیوں سے بچ سکو گے۔ مولانا شمیم اشرف اظہری رحمۃ اللہ علیہ اس بابرکت شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی پوری عمر، پوری زندگی دین و سنیت کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی گراں قدر خدمات رہتی دنیا تک بھلائی نہیں جا سکے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیس آوے ہمارے ہاں تو ہم کو فالو کرنا پڑے گا قرآن کو، ہم کو فالو کرنا پڑے گا حدیث کو، ہم کو فالو کرنا پڑے گا اپنے بزرگوں کے اقوال کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میں میم ہے مشدد تشدید والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا نام دیا ہے کہ جس نام سے ہی میسج اور پیغام مل جاتا ہے۔ ان کا نام بھی بڑا، ان کا کام بھی بڑا۔ نام ان کا محمد ہے۔ جب آدمی کہتا ہے محمد تو میم کے تلفظ کے وقت میں اس کے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ گویا اللہ کا رسول اس دنیا میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے آیا تھا۔ اور جمعرات 3 دسمبر 2020 بمطابق 17 ربیع الثانی 1442 ہجری کو صبح قریب 9:30 بجے دل کو دہلا دینے والی غمناک خبر موصول ہوئی کہ عالم سنیت کے متحرک و فعال شخصیت ممتاز عالم دین، پیکر اخلاق و مروت، یادگار اسلاف، منظر اسلام کے ایک مایہ ناز فرزند، یادگار اعلیٰ حضرت علامہ شیخ اشرف اظہری رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے جنازے میں لوگوں کا جمع غفیر تھا، اور ایسے جنازوں میں شریک ہونا بلا شبہ باعث فخر ہے۔ علماء و ائمہ عام انسانوں کی بھیڑ تھی۔ سر عبدالرزاق محمد ہال فینکس میں نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر مدفن بواموشوں تیغوش کا قبرستان۔ جس کو بھی جنازے میں شریک ہونے کا موقع ملا، دل سے یہ صدا ضرور آئی ہوگی کہ یہ ایک سچے عاشق رسول کا جنازہ ہے۔ پیغام دے رہا ہے ان کا جنازہ، اور پیغام یہی ہے کہ خوشحالی کی زندگی گزاریے، اور 4 روزہ زندگی پر فخر مت کیجیے، اپنی دولت پر، اپنے مکانوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے اثاثے پر، اپنی گاڑیوں پر کسی قسم کا فخر نہ کرو۔ یہ تمام چیزیں اسی دنیا میں رہ جائیں گی۔ جیسے خالی ہاتھ دنیا میں آئے ہو، ویسے ہی خالی ہاتھ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اچھے کام کرو گے تو یادیں تمہاری زندہ رہیں گی۔ اللہ پاک مولانا شمیم اشرف اظہری رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے منور فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین پاک کے تصدق انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیش خدمت ہے وہ دعا جو حضرت قبلہ نے اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے رفیقوں، اپنے عزیزوں کے درمیان اپنے آخری لمحات میں آپ نے کی تھی۔ پیش خدمت ہے اس دعا کے کچھ حصے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا کما تقبلت من عبادک الصالحین۔ خداوندہ تیرے
गुनहगार बंदे तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। खुदाया हम में वो भी हैं जिनसे कलिमात कुफ्र भी अदा हुए होंगे, शिर्क की कैफियत भी पैदा हुई होगी, जिन्होंने झूठ बोला, बदकारी की, हराम भी खाया, जाली लोग गैबत भी की, धोखे भी दिए, ज़ुबान से भी फरेब भी दिए, यतीमों के माल को भी खाया। या इलाही गुनाह किए हम हैं और बे इंतहा सवाल मांगते हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआ को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह या अल्लाह तेरी रहमत का सहारा लिए तेरी बारगाह में हाजिर हैं। तेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह हमारी मदद फरमाइए, हम बिगड़े हुओं की बिगड़ी को बना दीजिए, बिगड़ी सूरतों को दुरुस्त फरमा दीजिए। हमारे पत्थर से ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, दुनिया के गम में तो आंसू निकल जाते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने दुआ में आंसू नहीं निकलते। या अल्लाह हमारे दिल की सख्ती को दूर कर दे। हम तुझसे मांग रहे हैं, बेचैनी की ज़बान से तुझसे तलब कर रहे हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और बख्श दे। या अल्लाह या अल्लाह करम फरमा दे, तू दिलों का हाल बेहतर जानता है। या अल्लाह हमारे दिल गुनाहों की वजह से बहुत बिगड़ चुके हैं, अल्लाह उनको सुधार दे। अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा तरीका कादरी हूँ नाम लेवा गौसे आजम का। तरीका कादरी हूँ नाम लेवा गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुझ पे तहकीक मेरे बाद करेगी दुनिया, मुझ पे तहकीक मेरे बाद करेगी दुनिया, मुझे समझेंगे मेरे बाद ज़माने वाले। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कब्र जिस मेरी तैयार कराई जाए, कब्र जिस मेरी तैयार कराई जाए, कब्र जिस मेरी तैयार कराई जाए, खाक थोड़ी सी मदीने की भी डाली जाए, कब्र जिस मेरी तैयार कराई जाए, कब्र जिस मेरी तैयार